ون یور چائلڈ، اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بچوں کا ٹرسٹ حاصل کریں، بچوں کے لیے آسان ہو کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں، آپ سے وہ اپنا پرابلم شیئر کر سکیں۔ جب بچے بڑے بھی ہو گئے نا تو وہ آپ کو اپنی ایڈوائزری میں کاؤنٹ کریں۔ تو اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ اپنی لائف کے بڑے ڈیسیشنز میں آپ کا اوپینین یا آپ کا مشورہ حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو لگتا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور آپ جو ہیں وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ بھائی آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہے لیکن جب میں ان سے اپنا پرابلم شیئر کرتا ہوں تو یہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ان سے پرابلم شیئر ہی نہ کروں۔ یا پھر ایک پرابلم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی اپنے پیرنٹس سے کوئی مشورہ مانگا، تو اب پیرنٹس نے مشورہ دینے کی بجائے نا انسٹرکشن دینا شروع کر دی، یعنی ایڈوائس اور انسٹرکشن میں جو فرق ہے نا وہ پیرنٹس نے نہیں مینٹین کیا۔ یعنی بچہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے صرف مشورہ مانگا تھا، آپ نے مجھے پھر کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ مطلب جب میں مشورہ مانگتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں دوبارہ آپ کو یعنی اپنے آپ کو آپ کے قبضے میں دے دیتا ہوں، پھر میرے اوپر میرا اختیار نہیں رہتا نا پھر تو بس۔ اور آپ کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے جو مشورہ دیا تھا میرے مشورے پہ عمل کرو۔ تو وین ایور وی سے کہ میرے مشورے پہ عمل کرو، تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ آرڈر ہے۔ یعنی جس مشورے پہ عمل کرنے کی ضد ہوتی ہے نا، وہ مشورے کے سٹیٹس سے گر جاتا ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہ ساری جو بات ہے وہ اب مشورے میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ آرڈر یا انسٹرکشن میں کاؤنٹ ہوگی یا کمانڈ میں کاؤنٹ ہوگی۔ بچوں کا ٹرسٹ حاصل کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر بچے اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے تو کیوں نہیں کر پاتے؟ اور ٹرسٹ کرنے یا ٹرسٹ حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا ٹرسٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کسی بچے کو ون کرنے کا مطلب جو میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ٹرسٹ حاصل کریں، یعنی وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکے۔ تو کیوں ضروری ہے ٹرسٹ کرنا؟ بہت سمپل سی بات ہے، تاکہ ہم بچوں کی پیرنٹنگ میں، تربیہ میں، ان کی ایجوکیشن میں ہم ایکٹیولی انوالو رہیں۔ ہماری جو وزڈم ہے زندگی بھر سے جو ہم نے حاصل کیا ہے، اس سے بچوں کو فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب بچے ہم پر ٹرسٹ کریں گے۔ اگر کسی بچے کے پیرنٹ بہت قابل ہیں اور بہت دنیا انہوں نے دیکھی ہے، بڑی ان کے پاس نالج ہے، لیکن بچہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو پھر اس نالج کا آگے ٹرانسمٹ ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو بچے کا ٹرسٹ حاصل کرنا اس کی اچھی تربیہ کے لیے، اس کی اچھی پیرنٹنگ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، بچے کیوں ٹرسٹ نہیں کر پاتے؟ تو اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ وہ اس لیے ٹرسٹ نہیں کر پاتے کہ جب کبھی اس نے اپنا پرابلم شیئر کیا تو ہم بجائے اس کے کہ ہم بہت اطمینان سے اس پرابلم کو سولو کرتے، ہم اس پرابلم پر اتنے پریشان ہو گئے کہ اب بچے کی دو پریشانیاں ہو گئیں۔ پہلی پریشانی تھی پرابلم، دوسری پریشانی ہے اماں جان یا ابا جان۔ مطلب یعنی ایک تو پرابلم یہ ہے نا کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے جس کو میں ریزولو کروں، دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میرے پرابلم کے اوپر میرے پیرنٹس پریشان ہو گئے ہیں اور ان کی نالج میں آ گیا ہے، اینڈ دے ہیو بیکم سو وریڈ۔ تو چونکہ میرے پیرنٹس بہت پریشان ہیں میرے پرابلم کی وجہ سے، تو لہٰذا اب میرا ایک بڑا پرابلم، یعنی پرابلم سے زیادہ بڑا پرابلم پیرنٹس کی پرابلم پر وری ہے، تو اب یہ زیادہ بڑا پرابلم ہو گیا بچے کے لیے۔ تو پھر بچہ یہ لرن کرتا ہے کہ بھائی ان سے اب نہ ہی شیئر کرو تو بہتر ہے، ان کے پاس جب میں جاتا ہوں نا تو یہ ایک نیا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے۔ یا جب میں ان سے کوئی مشورہ مانگتا ہوں تو یہ مجھے مشورہ نہیں دیتے بلکہ یہ مجھے آرڈر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے مشورے پہ عمل کرو، میں نے جو مشورہ دیا ہے۔ ٹرسٹ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کرنا کہتے کسے ہیں اور ٹرسٹ حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو انسان آپ سے اپنا پرابلم شیئر کر سکے، آپ سے مشورہ لے سکے، آپ سے اپنی بہت پرسنل بات شیئر کر سکے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنی نیڈز کبھی اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ سے بتا سکتا ہے، مطلب آپ سے ان نیسسریلی چیزیں ہائیڈ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ
کسی حد تک وہ آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کی ایکسپیکٹیشنس کا برا نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے. تو یہ بھی ایک سینس میں وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا؟ ہر بچہ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، ہر بچہ. ہر بچہ اس طرح ڈیزائنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایڈمائر کرے. بچہ اپنے پیرنٹس سے بہت امپریسڈ ہوتا ہے، بچہ اپنے پیرنٹس کا بہت انفلوئنس لیتا ہے، بچہ اپنے پیرنٹس کا بہت ہی عاشق ہوتا ہے، یا جیسے ہم کہیں نا بالکل ان کے لیے ان کی محبت کا ایک دیوانہ ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، وہ ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے، وہ ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے. یہ سب کچھ خدا نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح، یہ اس کا اسٹارٹ ہے، یہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں تو پھر کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ حاصل نہیں رکھ پاتے. یعنی جب وہ بچہ چھوٹا ہے 5 6 سال 7 سال کا، تو اس ایج میں عموماً بچے اپنے والدین پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہونے لگتے ہیں 12 13 14 سال کی ایج میں، 15 16 سال کی ایج میں، تو کچھ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات پیرنٹس کی طرف سے کچھ ناسمجھیاں ہوتی ہیں، کچھ سمجھ کی کمی کی وجہ سے، کچھ مزاج کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا جو ٹرسٹ ہے نا، یا ٹرسٹ وردی نیس جو ان کی ہے، وہ ٹرسٹ وردی نہیں رہتے. وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جاتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اب یہ کچھ میں نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اب میں آگے چلوں گا تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو ہمارا ایک گول یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہو تو وہ ہم سے ہر بات شیئر کر سکے اور ہم سے مشورہ لے سکے. ہماری جو اوپینین ہے یا ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس کے لیے میٹر کرتی ہوں. بھلے وہ اس کو ایز اٹ از فالو کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن وہ ہماری اوپینین جاننا چاہتا ہے، وہ ہمارا انالیسس سننا چاہتا ہے، وہ ہمارا پرسپیکٹو سمجھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنی لائف کا کوئی بڑا ڈیسیشن ہماری انوالومنٹ کے بغیر لے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری وزڈم سے اس کو مستقل بینیفٹ ملتا رہے. اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جو ہماری وزڈم ہے، جو ہماری نالج ہے، اس سے جو فائدہ ہماری اولاد کو ہو سکتا ہے وہ پہنچتا رہے. یہ جو سچویشن ہے نا، اب یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کویسچن ہو رہا ہوگا کہ میری اولاد تو اس جگہ نہیں ہے، میں تو اس کو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ تو میری بات سننا ہی نہیں چاہتا یا سننا ہی نہیں چاہتی، اس کے لیے تو میری سجیشن کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، یا وہ تو مجھ سے اپنا کوئی معاملہ شیئر کرتا ہی نہیں یا کرتی ہی نہیں. تو یہ پریشانی کی بات ہے، مطلب اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا، اب ایک کویسچن یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے نے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ہم اس کا ٹرسٹ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے بچے نے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کبھی بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے گا. آپ کو کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنی ہیں، اور جب وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو ان شاء اللہ تعالی کچھ وقت لگے گا، مطلب یہ فوراً نہیں ہوگا، کچھ وقت لگے گا. اب جیسے میں نے ایک بات یہ کہی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے والدین سے سب کچھ شیئر کرتے ہیں، وہ اپنی سیپریٹ لائف نہیں شروع کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کریں اپنے پیرنٹس کو دکھائیں، پیرنٹس کو بتائیں، پیرنٹس کے ساتھ رہیں. اگر پیرنٹس ان سے ڈیمانڈ کریں نا کہ بھائی تم خود ہی اپنے کچھ کام کر لو، وہ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی خواہش ہوگی کہ وہ آئیں اور آپ کو کچھ بتائیں. یہ ان کی اوریجنل سیٹنگ ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس پہ ٹرسٹ کرنا آہستہ آہستہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کچھ کم ہو جاتا ہے. اب ذرا سا ہم ایک اس کو تھوڑا سا اور ذرا سمجھتے ہیں، یعنی جب انہیں ٹرسٹ وہ کرتے تھے تو کیسے یہ ختم ہوا نا. اس کے جو پرابلمز ہیں وہ بیسیکلی دو کیٹیگریز کے ہیں. پیرنٹس کی کا فہم، جسے ہم پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں نا، پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے کچھ ایشوز ہیں. تو بعض ریکٹیفیکیشن یا کریکشن جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ہونی ہے. پیرنٹس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کرنی ہے، کچھ چیزیں سمجھنی ہیں. تو جب وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ چیزوں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم پر ٹرسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے ہمارا مزاج. کچھ کریکشنز ہمارے مزاج میں چاہیے. اگر
ہمارا مزاج ٹھیک ہو جائے اور ہمارا فہم ٹھیک ہو جائے تو وہ ہم پہ ٹرسٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اگر وہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بھئی وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑا، آپ کو ریکال کرنے پڑیں گے۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرواؤں گا۔ وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں آپ کا جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کے اوپر سوچ کے آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، یعنی ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ مائنڈز آن ایکٹیویٹی ہے، سوچنا ہوگا اس کے لیے۔ آپ کا کام یہ ہے، آپ کا جو سب سے بڑا بچہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں ایسے کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس سے اس کا آپ پہ ٹرسٹ شیک ہوا ہے یا کم ہوا ہے، اور ان انسیڈنٹس کو، ان واقعات کو ریکال کریں، لسٹ ڈاؤن کریں، سوچیں۔ پھر دوسرا، ان واقعات کو بھی ریکال کریں، پچھلے 1 سال میں ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں جس نے اس کا آپ پر اعتماد بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے۔ مطلب 2 قسم کے انسیڈنٹس کو ریکال کرنا ہے، ذرا سا سوچیں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہوئی، وہ ہو سکتا ہے کسی سچویشن میں آپ کی زبان سے کچھ نکلا ہو، کسی سچویشن میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، تو ذرا سا اس کو ذرا لسٹ ڈاؤن کریں، یعنی وہ واقعات جس کی وجہ سے میرے بچے کا مجھ پر اعتماد شیک ہوا ہے، یعنی اس واقعے میں نے کچھ مس ہینڈل کر دیا، اس واقعے میں کچھ میری طرف سے ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ مجھ پر جو اعتماد کرتا تھا وہ ذرا سا شیک ہوا یا وہ کم ہوا۔ تو ان واقعات کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر دوسرے وہ واقعات ہیں جن کی وجہ سے اس کا مجھ پہ ٹرسٹ بڑھا ہے۔ الحمدللہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی سچویشنز نکالیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو آپ نے ایکسرسائز شروع کی ہے نا، یہ آج کے ویبینار کے بعد بھی جاری رکھیے گا۔ دوسرا، اس کام میں اپنے جو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف ہے نا، ان سے مدد لیجئے گا، ان سے پوچھئے گا کہ آپ کے خیال میں نے پچھلے چند مہینوں میں اپنے بچے کے ساتھ، آپ کے خیال میں نے ایسا کیا کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا ہوگا جس میں میرے کسی رسپانس کی غلطی سے یا خرابی سے اس کا مجھ پر ٹرسٹ کم ہوا ہوگا۔ خود پہلے اپنی سمجھ سے، اپنے ذہن سے ریکال کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے شریک حیات سے اس پہ اس پہ ان کا ایک فیڈ بیک لیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کچھ انسیڈنٹس آپ کو یاد نہ آئے ہوں اور آپ نے اس کو سوچا ہی نہ ہو، آپ کو وہ انسیڈنٹ اس طرح لگا ہی نہ ہو کہ اس انسیڈنٹ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا، لیکن آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ جانتے ہوں بہت اچھی طرح کہ بھائی میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے تو پتا تھا تم کیا کر رہی ہو، تو وہ تو پھر اس دن تو نہیں بتا سکا، چلو اچھا ہوا آج تم پوچھ رہی ہو تو وہ بتا دیتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح وہ بتا دیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وائف آپ کو فیڈ بیک دیں کہ بھئی آپ کی فلاں، آپ نے ایسا عمل کیا تھا، اس سے یہ پرابلم ہوا تھا۔ تو آپ یہ ایکسرسائز کیجئے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اب میں آپ سے ایک سچویشن شیئر کرتا ہوں کہ بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا بچے سے کوئی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک سچویشن ہے، ہو سکتا ہے آپ نے یہ سچویشن لسٹ ڈاؤن کی ہو کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، بچے سے کوئی نقصان ہو گیا، اور اس کے اوپر آپ نے کہا ہو کہ چلو کوئی بات نہیں، اور آپ نے اس بات کو زیادہ فیل نہ کیا ہو، اور اس بات کو آپ نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے آپ نے، اور پھر آپ آگے چلے گئے ہوں اور آپ نے اس نقصان کے اوپر کوئی بہت اسٹرانگ ایموشنل ریاکشن آپ نے نہیں دیا، اس کے اوپر آپ نے ایشو نہیں بنایا، آپ آگے چلے گئے اور پیچھے اس کو بار بار ذکر نہیں کیا کہ بھائی آپ سے تو فلاں کام غلط ہوا تھا، آپ تو کرتے ہی یہ ہیں۔ آپ نے کچھ زیادہ اس کے اوپر وربل رسپانس نہیں دیا، بلکہ دوبارہ آپ نے ویسا ہی چانس دیا، اسے ویسے ہی چانسز دوبارہ بھی دیے، مطلب ایک دفعہ اس سے غلطی ہوئی لیکن آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا۔ سچویشن ایسی ہے جس میں اس سے کوئی خرابی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن آپ کا رسپانس جو تھا وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا تھا۔ آپ نے کہا چلو ایسی کوئی بات نہیں، تم نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، چلو، اور یہ ہو گیا، وہ تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے، غلطیاں ہونا کوئی
خراب بات تھوڑی، یہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے سیکھنا چاہیے، اور آپ آگے چلے اور آپ نے اس غلطی کا دوبارہ اس کو مطلب بار بار اس کو شرمندہ نہیں کیا، شرمندہ ہونے نہیں دیا، کسی سے ذکر نہیں کیا، اور دوبارہ اس پہ یعنی بعد میں جو اگلے دن آپ کا ایک رسپانس یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس پر اپنا اعتماد کم نہیں کیا، آپ اس پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں، دوبارہ اس کو وہی مطلب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو وہ ذمہ داری دیتے ہیں. آپ اب اگلی دفعہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو تم نے پچھلی دفعہ یہ کر دیا تھا اور تم پھر دوبارہ یہ نہ کر دینا. اب اس سے جب غلطی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے فیئرز کو، اپنی انسیکیورٹیز کو، اپنی وریز کو اوورلی ایکسپریس کرنا شروع نہیں کر دیا. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کل وہ چیز ٹوٹ گئی تھی نا، تو آج دوبارہ وہ چیز چھو رہا ہے، تو اب آپ نے اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا اوور انسٹرکشنز دینی شروع کر دی، اوور پروٹیکشن شروع کر دی، اوور سپرویژن شروع کر دی. یہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ نے ٹرسٹ کیا. تو جب آپ نے ٹرسٹ کیا اور پیچھے جو اس سے غلطی ہوئی تھی اس کو بہت زیادہ نہیں آپ نے ایشو بنایا، تو اس کے نتیجے میں آپ اس کا ٹرسٹ جو ہے نا آ, وہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا ٹرسٹ آپ کے اوپر بڑھ رہا ہے. تو ایک سچویشن بظاہر ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ کا رسپانس اتنا اچھا تھا. ایک دوسری سچویشن ہے کہ اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا، بڑا زبردست، اس نے جو ہے نا آپ حیران رہ گئے، آپ آپ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اور اس نے کوئی بڑا زبردست آپ کوئی کام کر دیا، اس کے نمبرز اچھے آ گئے، یا اس نے پڑھائی کر لی، یا گھر میں اس نے کوئی بہت اچھے اپنے کام کر کے دکھا دیے، اس نے گھر میں اپنی کوئی بڑی زبردست رسپانسبلٹیز اس نے اپنی سنبھالی. اب آپ اس پہ اتنے حیران ہوئے کہ اب آپ نے کہا کہ بھائی یہ واقعی تم نے کیا ہے، تو تم نے کیسے کر دیا، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تم نے کیا ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا بتاؤ کوئی بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، تم ایسے ہی تو نہیں کرو گے، تو کوئی تو وجہ ہوگی. تو اب آپ نے یہ حرکتیں شروع کر دیں. تو اب یہ میں نے دو سینیریوز آپ سے شیئر کیے ہیں. یعنی جو دوسرا سینیریو ہے اس میں بچے نے کچھ اچھا کام کیا ہے لیکن آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے کوئی سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہوگی، تو آپ حیران ہو رہے ہیں. تو ایکچولی ایک اچھے کام کے اوپر آپ کی حیرانی اس کو یہ میسج دے رہی ہے کہ بھائی مجھ سے تو کوئی اچھی امیدیں تھی نہیں میرے پیرنٹس کو، میں اتنے اچھے پڑھائی میں اچھے نمبر آ گئے تو یہ بڑی ایک شاکنگ ہے میرے والدین کے لیے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب بچہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے نا، تو ہمارا جو ٹرسٹ ہے یا ہمارا جو بچے کے اوپر بلیف ہے نا، وہ شیک ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی بڑی زبردست چیز کرتا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو قبول کریں اور اس کو اس پہ دعا دیں اور اس پہ خوش ہوں، ہم کوئی ایسا ناسمجھی کا رسپانس دیتے ہیں جس سے سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو تو مجھ سے کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں نا. تو یہ کبھی کبھی ہم غلطی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم اور سوچیں کہ ہمارے کیا رسپانسز ہوتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، کہ ہماری کیسے میں اس کا ٹرسٹ حاصل کرتا ہوں اور کیسے ٹرسٹ بریک کرتا ہوں، یا کیسے ٹرسٹ اس کا کم ہوتا ہے میرے اوپر.